الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواجن جوڑوں کو، مقصد یہ ہے بیویاں مردوں کے لیے، شوہر عورتوں کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے اوپر بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو، مرد اور عورت کو سکون حاصل کرنے کے لیے میاں اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے، اور پھر جنت میں آباد کیا دونوں کو۔ جنت تمام قسم کی نعمتوں سے مالا مال، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کا بندوبست کیا، اور بیوی کے لیے ان کے شوہر کا بندوبست کیا۔ تو یہ اپنی نعمت یاد دلائی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں میں سے، تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑے بنا دیے، مردوں اور عورتوں کے۔ اور اسی سے اہل علم نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو جوڑے بنائے جاتے ہیں نا، یہ ہم جنس ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے انسانوں میں سے، اور اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں تو ان میں سے مثلا جنات ہیں، ان کے اپنے جوڑے ہیں، ان کا اپنا توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے۔ حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے اولاد پیدا کرنے کا، نسل بڑھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنس میں سے یہ رکھا ہے، جنس کے باہر سے نہیں۔ بہت سارے قصے کہانیاں بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں، وہ انسانوں کی فلاں مخلوق کے ساتھ شادی ہو گئی، فلاں جن کی فلاں انسان کے ساتھ شادی ہو گئی، وہاں سے اولاد پیدا ہو گئی، اور اس قسم کے قصے کہانیاں ان کو اہل علم نے ایسے ہی من گھڑت قرار دیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے جوڑے بنائے تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے جوڑے تمہاری اپنی جانوں میں سے ہیں، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ پھر فرمایا وجعل، اور بنائے لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے۔ بیویوں سے سلسلہ نسل مرد کا آگے چلتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی پیغام ہے کہ اگر غیر فطری ہو، زنا بدکاری کے نتیجے میں، تو وہ پھر اولاد اس انداز میں اولاد کہلانے کی قابل نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ولد الزنا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر فطری ذکر کیا ہے حلال کا، کہ تمہارے آگے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں سے پھر آگے پوتے ہوتے ہیں، یوں نسل در نسل جو سلسلہ چلتا ہے نا۔ فطرت یہ ہے کہ تمہارے بیٹے تمہاری بیویوں سے ہوں، تو یہ فرمایا اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے۔ حفدہ یہ حافظ کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے، نوکر کے لیے بھی، خدمت گزار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ بیٹے بھی خدمت گزار ہوتے ہیں، آگے پوتے وہ بھی اپنے دادا دادی کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے اولاد کی نسبت اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو نسلوں کا ذکر کر دیا، بیٹے اور پوتے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اگلی بات فرمائی وَرَزَقَكُمْ،
اور رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، حلال، پاکیزہ، عمدہ، خستہ، بہترین چیزیں، ردی قسم کی چیزیں، بری چیزیں، ناپاک چیزیں، گندی، حرام، یہ رکھی ضرور ہے لیکن ان سے روکا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں ہیں۔ کتنی ساری نعمتوں کا ہم نے ذکر پڑھا، جانوروں میں، چوپایوں میں، آسمانوں سے برسنے والے پانی میں، مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، پھر وہاں سے قسم کا غلہ، اناج وغیرہ کے ملنے میں، شہد کے بننے اور اس کے ہم تک پہنچنے میں، پھر اسی طرح ہماری خود اپنی زندگیوں میں، پھر رزق کا جو اللہ نے کمی بیشی کا سلسلہ رکھا ہے اس میں۔ اب یہاں پر اس آیت میں ان تین باتوں کا ذکر کہ تمہارے اللہ نے جوڑے بنا دیے، تمہیں اللہ نے اولاد اور پوتوں کی نعمت سے نوازا، اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال رزق دیا۔ اب سوال ہے کیا فاپس بالباطل، باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس سب کے باوجود کیا لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ جھوٹ پر، افسانوں پر، قصوں کہانیوں پر؟ حقائق کوئی نہیں ہے، دلائل کوئی نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، طرح طرح کے لوگوں نے بے شمار قسم کے قصے کہانیاں من گھڑت قسم کے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ کا یہ سوال ہے کیا اس سب کے باوجود پھر بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کے، ہم وہ یکفرون، انکاری ہیں، ناشکرے ہیں۔ چونکہ ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا مطلب ہوگا انکاری، کفر کرنے والے۔ اور وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس بات کا سمجھ میں آ جانا کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے نا، وہ اللہ ہی حق ہے۔ اور فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ کے بعد جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور ان کی عبادت گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے، ناشکری کرے، شکر کی راہ کو اختیار نہ کرے، پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل پر ایمان رکھتا ہے نا، پھر اس کا اللہ تعالیٰ پر تو ایمان نہ ہوا۔ پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، ان کی جو، ماں کا کلمہ استعمال کیا اللہ نے یہاں پر جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے درختوں سے بنے ہوئے، لکڑیوں سے بنے ہوئے بت، پتھروں کے بنے ہوئے، ٹھیک ہے، جتنے یہ آپ کہہ لیں قبریں، حجر، شجر، یہ سب بے جان چیزیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو لا یملکو، نہیں اختیار رکھتے، نہیں ملکیت رکھتے، لہم، ان کے لیے، رزقاً، رزق کی۔ کتنی واضح آیت ہے، جن کے پاس ان انسانوں کے رزق کا یا اپنی عبادت کرنے والوں کے رزق کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رزقاً نکرہ ہے، اور اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آ جاتی ہے۔ ایک چیونٹی جو کھاتی ہے نا، وہ ذرہ، وہ بھی رزقاً کے اندر آتا ہے۔ اور بڑے بڑے حیوانات جن کی روزانہ کی کئی ٹن کے لحاظ سے خوراک ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ان کے تھوڑے سے یا زیادہ سے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ من السماوات، آسمانوں سے، کیا آسمان سے فیصلہ ہی کر دیں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، یا آسمان سے رکی ہوئی بارش ہی برسا دیں؟ اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ بالارض، اور زمین سے، کہ چلو زمین کے اندر سے اناج نکال دیں، غلہ نکال دیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیں، ایسا بھی نہیں اختیار ان کے پاس۔ فرمایا شیئن، کچھ بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب اگر یہی آیت پڑھ کر سنائی جائے تو لوگوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ لو جی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔
مجموعی طور پر سبھی کا انکار ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکاریں، عبادت کریں، وہ ان کے لیے اختیار ہی نہیں رکھتا، نہ آسمان سے نہ زمین سے، رزق کا کچھ بھی۔ کتنے واضح اور کلیئر الفاظ ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہیں کہ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، وہ ان کے لیے مالک ہی نہیں ہے رزق کے، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے، شَيْئًا کچھ بھی۔ اگلی بات فرمائی وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے رزق کا فیصلہ کر دے کہ کسی کو زیادہ دینا ہے کسی کو کم دینا ہے۔ یا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ذاتی طور پر مالک ہے نا، وہ ذاتی طور پر سب کو دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، جن کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں نا، یہ عطائی طور پر ہیں۔ اللہ نے ان کو دیا، یہ آگے اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے، اللہ نے کہا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ان میں تو اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، دونوں چیزوں کا انکار ہو گیا، نہ ذاتی طور پر مالک ہیں اور نہ عطائی طور پر ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر کھلا پیغام ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فلا تضربوا، پس نہ تم بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ لوگ قیاس کرتے ہیں طرح طرح کی باتوں کو، کبھی کہتے ہیں دیکھو بادشاہ ہوتا ہے نا، تو بادشاہ کے آگے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے وزیر مشیر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نیک بندوں سے، اپنے ولیوں سے مشورہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ بالکل سرے سے بات غلط ہے، کیونکہ بادشاہ نے تو خود کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، اس نے سارے کام کن سے کروانے ہوتے ہیں؟ وزیروں مشیروں سے۔ اور اللہ کہتا ہے فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ اپنے سارے کام خود ہی کرتا ہے، روزانہ اللہ مصروف ہے، کسی کو فتح دے رہا ہے، کسی کو شکست، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے، اور وہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور کبھی مثالیں بیان کرتے ہیں، دیکھو جی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ مثالیں بھی اللہ معاف فرمائے ایسی گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں کہ بندہ غور کر کے ہی حیران رہ جاتا ہے۔ چھت سے مراد کون ہوا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، ذات کے لحاظ سے، لیکن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم سننے کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے تمہاری شارب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم کوئی سرگوشی کرو تو صحیح، من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی رازداری میں بات کرے، چھپا کر، کوئی اونچی آواز میں بات کرے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ نہیں کہتا کسی چھپے ہوئے کو مچھلی کے پیٹ میں ہو، سمندر کی تہوں میں، اندھیروں میں وہاں سے پکار رہا ہو اور اللہ کے مجھے تو سنائی نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سنائی دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، کہتا اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کہا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کر میری بات بتاؤ، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ کیسے ساتھ ہے؟ فرمایا اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیڑھی سے مراد کون ہوئے؟ معاذ اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ یہ ان کا ادب ہے کہ بے ادبی؟ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کا احترام ہے؟ سیڑھی پر تو قدم رکھ کے، پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں جچتی نہیں ہیں، کوئی مثال اللہ پر فٹ ہی نہیں آتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مثال کیسے بن سکتی ہے؟
یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے، ہمیں قدم قدم پر جھنجھوڑتا ہے اور سیدھا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس لیے ایسے کو مثال بیان کر دو جو بے علمی کی بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تمہارا نقصان ہو۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب علم ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیا اس کے فیصلے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، یعنی مردوں کے لیے بیویاں، عورتوں کے لیے شوہر۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ فبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور وہ اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو یا ان معبودوں کو پوجتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی ان میں اس کی طاقت ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت